الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج عليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم للذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من الطين صدق الله العظيم। मेरे काबिल एहतराम यूट्यूबर यानी यूट्यूब पर देखने वालों, आप सबको बिन्त फ़रहत हाशमी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको मैंने पहले खुतबा, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत, सूरह सजदा की तिलावत करके सुनाई। अल्लाह ताला के हाँ यही दुआ है, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। आज मेरा मौजू है, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, अगर रिज़्क संभाल सकते हो तो रोज़ा खोलने से पहले 10 बार पढ़ लेना। रिज़्क इतना आ जाएगा कि ज़िंदगी बदल जाएगी।
اس سے پہلے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں، آپ سے بہن کی گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، بیل کے بٹن کو دبا دینا ہے، لائک کرنا ہے، ضرور لائک کرنا ہے اور آگے شیئر کرنا ہے، واچ کرنا ہے کیونکہ واچ ٹائم ضرورت ہے، بالکل نہیں ہو رہا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ واچ کیا کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آج رمضان کا 9واں روزہ ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ صبح کی نماز ابھی میں نے ادا کی ہے، اب آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی بہن جو روزانہ آپ کے لیے دعائیں لے کر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا خوش باش رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ آپ کے پاس نہ آئے۔ میرے رب کے ہاں دعا ہے اس ماہ مبارک میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے رزق کے حلال میں فراوانی فرما، اور جن کے یہاں اولاد ہے ان کو لمبی زندگی دے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نورینہ اور نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جن کے والدین حیات ہیں ان کو لمبی زندگی دے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے رب الرحمن، ہمارے ظاہر و باطن جتنے گناہ ہیں اس ماہ مبارک کے طفیل ہمیں بخش دے، جو تو ہم نے آپ سے چھپ کر کیے، جو ظاہر کیے یا باطن کیے، تو سب جانتا ہے کیونکہ غیبوں کا علم تجھے ہے، تو ہر چیز پر غالب ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہمارے تمام گناہوں پر معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے یا اللہ۔ تو فرماتا ہے کہ رمضان میں جو انسان جھولی پھیلا کر مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر دعا قبول کروں گا، اس کی دعا رد کو نہیں کروں گا۔ میرے تجھ سے یہی دعا ہے اللہ پاک، اس رمضان میں ہمارے جتنے بھی بہن بھائی رزق کی تنگی میں ہیں یا کوئی غربت کے مارے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس رمضان مبارک کی توفیق ان کی رزق کی فراوانی اور ایسا رزق دے کہ ان کو غیب سے مدد مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر صدیقہ، اللہ اکبر نذیر، اللہ اکبر رحمان، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کے نزدیک اتنی وحی کی اتنی قدر تھی کہ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا جب رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جگہ خلیفہ بنے، تو ایک دن حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق سے عنہا سے فرمایا کہ اے عمر، او ہم حضرت ام الایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چلیں، ان سے ملاقات اور ان کی زیارت کریں، جیسا کہ سرکار دو عالم ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے، بیٹھے، تھوڑی دیر میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی، تو ان دونوں حضرات نے غالباً فرمایا، محسوس کیا کہ ام ایمن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ان کو رونا آ رہا ہے، تو حضرت ابو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تسلی کے لیے فرمایا، دیکھیے آپ ذرا صبر سے کام لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو کر اللہ جل شان کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، آپ کا اللہ جل شان بارگاہ میں پہنچنا بنسبت ہمارے آپ کے حق میں بدر جہاں بہتر ہے، لہذا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو یہ ہمارے لیے باعث تسلی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہوتے تو بلا شبہ آپ کا وجود و برکت ہمارے لیے نہایت ہی بڑی نعمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا بھی آپ کے لیے بہت بڑی راحت کی چیز ہے، عفویت کی چیز ہے، باعث خیر، اور اس لیے ذرا تسلی سے کام لینا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے نہیں رو رہی تھی، جب ان کو تسلی دی تو انہوں نے فرمایا، اس لیے تسلی دے رہے ہو کہ میں انہیں کو نہیں جانتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہنچنا آپ کے لیے بہتر ہے، یہ بات
جیسے تمہیں معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے، میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں آپ کا اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانا یہاں رہنے سے بہتر ہے، اسی لیے میں اس وجہ سے نہیں رو رہی بلکہ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے سے اب وہی نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پہلے تو یہی تھا کہ کبھی کوئی آیات نازل ہو رہی، کبھی کوئی صورت نازل ہو رہی، کبھی کوئی رکوع نازل ہو رہا، کبھی کوئی حصہ نازل ہو رہا ہے، کبھی کوئی حصہ نازل ہو رہا ہے، جیسے جیسے ضرورت پڑتی جاتی وہی آتی رہتی۔ اس وحی کا نازل ہونا بہت بڑی نعمت تھی، ہے افسوس کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا۔ مجھے اس پر رونا آ رہا ہے کہ رحمت اس دروازہ تھا جو بند ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آنا بھی رحمت، اب یہ دگنی رحمت ہم سے جدا ہو گئی۔ مجھے تو اس پر رونا آ رہا تھا جب انہوں نے یہ اہم بات کی، تو اس اہم بات کو سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ وہی کتنی بڑی دولت ہے۔ اس کا نازل ہونا ہم مسلمانوں کے لیے کس قدر باعث خیر ہے، لہذا حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں اس غم میں رونے لگے کہ ہائے یہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اس یار ایک خیر کی چیز محروم ہو گئے۔ اسی لیے بھائی دنیا میں سب سے بڑی دولت وہی تھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے آپ کو اصلاحی بیان بتایا ہے۔ اصلاحی بیان یہی ہے کہ قرآن پاک کی قدر کیجیے، قرآن پاک کی صبح و شام تلاوت کیجیے، صبح و شام، اس لیے کیا قرآن کریم وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور اس وقت جو ہمارے پاس کلام پاک کا مجموعہ موجود ہے، یہ خود بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ خود اس کے معنی سمجھیں بغیر اس کی تلاوت بندے کو اللہ تعالیٰ کے سب دروازے کے قریب لے جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ ہر روز تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، جب تک صبح سویرے گھر کا ہر فرد قرآن شریف کی تلاوت نہ کرے، دنیا کے کاموں کو ہاتھ نہ لگائیں، ساری زندگی صبح و شام کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک کی بھی تلاوت آپ کو سنا دی میں نے، خطبہ، اس کے ساتھ ہی اصلاحی بیان جو وحی کا نازل ہونا، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا اس کا فائدہ ملے گا، برے کام کرے گا اس کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، ہم سے بھول یا چوک ہو گئی تو ہمیں مؤاخذ نہ کیجیو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ جتنے بھی ہم
اصلاحی بیان جب قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ پڑھتے جائیں دل کھلتا جاتا ہے، ہمارے لیے زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ روزہ کھولنے سے پہلے جو وظیفہ ہے آپ نے کرنا ہے، 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 بار آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی۔ 3 بار آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی۔ اس کے بعد پڑھنا آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا 10 بار پڑھنا ہے۔ رزق اتنا آئے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے، زندگی بدل جائے گی۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ ایسا دعا ہے کہ اس سے فریاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کو اس کو سنتے ہی جوش آ جاتا ہے، میرا رب رحمان فوراً ہی انسان کے لیے مانگی کی دعا قبول و منظور فرما دیتے ہیں۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیو، آج ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، دعائیں کیجیے، یہ نہ ہو کہ وقت ہم سے نکل جائے، دیر ہو جائے، سنبھل نہ سکیں، سنبھلتے سنبھلتے ہماری سانس اکھڑ جائے، سانس اکھڑتے اکھڑتے ہم کلمہ نہ پڑھ سکیں، کلمہ نہ پڑھتے پڑھتے ہماری سانس اکھڑتے اکھڑتے کسی سے معافی تلافی نہ کر سکیں۔ ٹائم کا، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کی گھڑی ٹک 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 کرتی چلی جا رہی ہے۔ استغفار کیجئے، ہاتھ جوڑ لیجئے، اپنے رب کو راضی کر لیجئے، کیونکہ وہی جہان رہنے والا ہے، یہ جہان فانی ہے، یہ دنیا بس ختم ہونے والی ہے، وہی کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے دکھائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر میں پانی پلائے گی۔ رب کو یاد کیجئے، جنت کو یاد کیجئے، اپنے اعمال سدھاریے، کیونکہ اس دنیا میں ہم نے مال پیسہ بہت اکٹھا کر لیا، گھر کوٹھیاں بنگلے بہت بنا لیے، لیکن اگر ہمارے جو کام آنا ہے وہ صرف ہمارے اعمال آنے ہیں۔ یہ سب چیزیں جہاں ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، یہ جہاں فانی ہے، ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، نام اعمال ہوگا۔ اپنے اعمال کو سدھاری۔ آخر میں اپنی بہن کی گزارش جو ہوتی ہے، ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔